अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया, ताकतवर से डरना, लेकिन कमज़ोर से उससे भी ज़्यादा डरना। लोगों ने कहा कि कमज़ोर से क्यों डरें, वो क्या कर लेगा? हज़रत अली ने फ़रमाया कि वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका रब सारा कुछ कर देगा। हमारी आदत है कि जब हम किसी कमज़ोर को देखते हैं तो हम उस पे चढ़ दौड़ते हैं। तो ये नहीं ख़्याल करते कि बस उसके दिल से एक आह निकलनी है, और वो जो आह है वो अर्श इलाही को जाके थाम लेगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत के अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारा जो गुस्सा निकलता है वो सारा गरीबों पे निकलता है, और जो हमारा अमीरों के लिए इखलाक ही इखलाक होता है। लेकिन अल्लाह ताला को ये बातें पसंद नहीं हैं। तो अब ये रमज़ान के महीने में देख लें कि गरीबों की गरीबी का कैसा तमाशा लगता है। लंगर तक़सीम करना होता है तो हज़रत जी ऐलान कर देते हैं कि जी लंगर तक़सीम होगा या राशन तक़सीम होगा। तो लोग सारी-सारी रात घरों के बाहर सारा-सारा दिन गर्मी में बैठे रहते हैं। रोज़ा होता है, गरीब आदमी होता है, तो वो सारा-सारा दिन धूप में खड़े होके इंतज़ार करते हैं कि कब राशन मिलेगा, कब हमें यहाँ से कोई चीज़ दी जाएगी। और अंदर जब वो बार-बार पूछते हैं कि आए नहीं, हमें दिया नहीं कुछ, तो वो कहते हैं हज़रत जी रोज़ा रख के सहरी करके आराम कर रहे हैं। तो वो बेचारे सारा-सारा दिन गर्मी में खड़े होके राशन का इंतज़ार करते रहते हैं। तो खूब इश्तिहारबाज़ी लगा के, खूब करके, तो गरीबों की गरीबी का खूब तमाशा लगा के फिर उनको कोई चीज़ दी जाती है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका जब हज़रत अलैहिस्सलाम का गुस्ल के लिए कुर्ता मुबारक उतारा गया तो कमर पर निशान थे। तो आपस में बातें शुरू हुई कि हज़रत ये तो शहज़ादे हैं, तो इनकी कमर पे निशान कैसे? तो उन्होंने, उनके जो खादम थे, उन्होंने कहा कि अगर बात अमाम की शान शौकत की ना होती तो अमाम ने हमसे वादा लिया था कि हम कभी उनका ये राज ना खोलते। ये वो निशान है, ये उन निशान वो बोरियों के निशान है जो ये रात के अंधेरे में यतीमों के घर, विधवाओं के घर जाके राशन की बोरियां छोड़ कर आया करते थे। वो खुफिया तौर पे रात के वक्त किसी को पता न चले तो ख़ुद अपनी कमर पर, शहज़ादे होते हुए अपनी कमर पर बोरियां डाल डाल के लोगों के घरों में जाके पहुंचाया करते थे। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना कि सीखा उत्ते मक्खन पकाना, डाडा ओखा काम में। सीखा उत्ते मक्खन पकाना, डाडा ओखा काम में। बच्चे दे के दीन बचाना, सखी हुसैन दा काम में। क्या शान थी उनकी, क्या वक़ार था उनका, और क्या उनके अंदाज़ थे देने के। तो हमें अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें तो इसका, अगर हम तो मसल्लों पर शुक्र अदा नहीं कर सकते, इसका तो अगर हमें कोयलों के ऊपर चल के भी शुक्र अदा करना पड़े तो फिर भी हम इसका शुक्र ना अदा कर सकें, जो अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़्यादा दिया है। तो हम में क्या ऐसी ख़ास बात थी जो अल्लाह ने अगर हमें इतना ज़्यादा दे दिया है, और अगर किसी को नहीं दिया तो उसमें क्या कमी थी जो उसको नहीं दिया? अल्लाह ने हमें घर दिए, गाड़ियाँ दी, कपड़े दिए, हमें अच्छी-अच्छी, हमें घड़ियाँ, कीमती, हर कीमती चीज़ हमें दी। तो इसमें हमारे हमारे अंदर क्या ख़ास बात थी जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी अनायतें दी हैं? और जो बाहर हम लोग गर्म एसी गाड़ी में या हीटर वाली गाड़ी में अगर बैठे हैं और बाहर बेचारा कोई खड़ा हुआ है सर्दी में या गर्मी में खड़ा होकर नाले बेच रहा है, तो उसने क्या बिगाड़ा अल्लाह अल्लाह ताला का? वो उसने क्या किया है जो उसको अल्लाह ने उसको नहीं दिया, और हम में क्या ख़ास बात है जो हमें दी है? तो ये अल्लाह की अदाएँ हैं, ये अल्लाह की तक़सीम है। अल्लाह हमें किसी को दे के आज़माता है और किसी से ले के आज़माता है। किसी को नहीं देता तो देखता है, आज़माता है कि ये क्या करता है, और किसी को दे के और किसी को ना दे के, दोनों तरीक़ों से आज़माता है। तो इसमें कोई हमारे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है कि जो हमें मिल गया है, या अगर किसी को नहीं मिला तो उसके अंदर कोई वो बात नहीं है कि उसका कोई ऐब नहीं है कि उसको नहीं मिला। तो इसमें हमारा अपना तो कोई कमाल है ही नहीं कि जो हम कहें कि ये हमारा अपना कमाल है, हमारी अपनी हमारा बड़ा कोई ख़ास बात है हमारे अंदर जो हमें सब कुछ मिला है। तो ये अल्लाह की वजह से ही है। तो हमें तो चाहिए कि हम अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करें, इतना शुक्र अदा करें कि हमें तो नफ़ल नहीं छोड़ने चाहिए। हम तो नफ़ल ना छोड़ें और हम फ़र्ज़ छोड़ के बैठ गए हुए हैं। हमें जितना अल्लाह ताला ने दिया है, तो हम तो फ़र्ज़ भी अदा करने को तैयार नहीं है, हम तो फ़र्ज़ भी अदा कर नहीं कर सकते।
تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہیرو بنائے، جسے چاہے زیرو بنائے، یہ سارے اللہ کے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا مرضی کر دے۔ تو وہ جیسے ایک واقعہ ہے نا، ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا، ایک نو بیاتہ جوڑا تھا، تو وہ عید کا دن تھا اور وہ بیٹھے صبح ناشتہ کر رہے تھے، تو باہر کسی غریب نے، کسی فقیر نے آ کے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ کچھ جاؤ اس کو دے کر آؤ، تو بیوی جب دینے کے لیے گئی تو وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ تو جب اس کو ہوش آیا تو اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم جو اس طرح، تم تو فقیر کو کھانا دینے گئی تھی تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تو اس نے کہا میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، مجھے اللہ کی پکڑ پہ اور اللہ کے انتقام پہ مجھے ایک بہت ڈر لگا اور میں خوف زدہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ سے شادی ہونے سے پہلے بھی پہلے میری شادی ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو اس نے کہا اسی طرح ایک دفعہ ایک عید کا دن تھا اور ہم لوگ بیٹھے تھے اور میرا پہلا شوہر اور ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو باہر کسی نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اور میرے شوہر نے وہ باہر گیا اور اس نے اس کو بہت بری طرح ڈانٹا، اس کو دھتکارا اور اس کو دھکے مار کے تو وہاں سے نکال دیا اور اس کو کچھ دیا بھی نہیں۔ تو میرا دل اس سے بہت زیادہ اداس ہوا، میں بڑی پریشان ہوئی۔ تو آج جب میں نے دیکھا تو وہی میرا پہلے والا شوہر تھا جو دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اور میں تمہیں ایک اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ جسے دے۔ اس نے کہا کیا؟ کہتا وہ جس کو دھکے مار کے نکالا تھا، جو فقیر آیا تھا، میں وہی فقیر ہوں، جو تمہارا دوسرا شوہر ہے میں وہی فقیر ہوں جس نے اس کو دھکے مار کے نکالا تھا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے چھین لے۔ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جے چاہے تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہے تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائے۔ تو ہمیں تو شکریہ کے لیے بھی، ہمیں تو شکریہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ یعنی کہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ میں ہماری کوئی ایسی بات آپ کو ناپسند نہ آ جائے، آپ کو ہمارا کوئی ایسا قول، ایسا کوئی فعل، ایسی کوئی بات جو آپ کو بری لگ جائے تو آپ ہم کسی پکڑ میں نہ آ جائیں، تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ماڑا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ماڑا ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ غریب ہے، اور اگر کوئی امیر ہے تو اس کو کوئی وہ خاص اس کے اندر کوئی پر نہیں لگے ہوئے سرخاب کے کہ وہ امیر ہے۔ تو اللہ کے آگے خوب شکر ادا کر کے اس کے آگے خوب رونا چاہیے، اور اللہ یہ نہیں کہ یہ اس کی قدر و قیمت کا اس کو پتہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ نہیں ہوتا، تو باقی انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر کسی کو آپ نہیں دے سکتے، اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو آپ اس کو ایک اچھا بول تو دے سکتے ہیں نا، آپ اس کے ساتھ ایک اچھی گفتگو تو کر سکتے ہیں نا، تو آپ اس کے ساتھ ایک اچھا اس کو حوصلہ دے دیں، اس کو تسلی دے دیں، یہی اس کے لیے بڑا ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو ایک مسکراہٹ، ایک اس کو حوصلہ، ایک تسلی تو دے سکتے ہیں نا۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ میری امی جان کی ہمیشہ عادت تھی، وہ کوئی بھی سوالی آتا تھا نا تو وہ کسی قسم کا سوال کرتا تھا تو امی اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتی تھی، اگر کچھ بھی نہیں دینے کے لیے ہوتا تھا تو امی اس کو حوصلہ ہی دے دیتی تھی، امی اس کو تسلی دینا، اس کو مشورہ دے دینا، اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اس کے لیے دعا کر دیتی تھی، خیر کی دعا کر دینی۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ ایسے تھا کہ کراچی جانے کا ہوا، تو میری امی کو اب سب لوگ اپنے اپنے کپڑے رکھ رہے ہیں بیگ میں، اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، اور میری امی کو کیا فکر لگی ہے، میری امی نے نا ایک تھیلی خود ہی سی ہوئی تھی کپڑے کی، تو میری امی اس کے اندر نا وہ سکے کروا رہی ہیں زیادہ سارے، اور سکے اس کے اندر بھر رہی ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ کہ امی، تو امی کہتی راستے میں وہ ٹرین میں سفر کرنا ہے تو ٹرین میں جگہ جگہ پہ آتے ہیں کوئی مانگنے والے، تو میں اپنی حیثیت کے مطابق چاہے میں جتنا بھی دے سکتی ہوں، چاہے میں ایک ایک سکہ دیتی جاؤں، لیکن میں نے دینا ہے۔ اور ہم لوگ اتنا وہ ہوئے کہ امی نے سارے لاہور سے شروع ہوئی ہیں اور کراچی تک جتنے فقیر آتے رہے ہیں سب کو امی دیتی رہی ہیں، سب کو دیتی رہی ہیں۔ اور جب اسی طرح جب ہم لوگ وہاں پر کراچی میں سب لوگ اپنی خریداری کر رہے تھے، شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے، تو امی سے کہا کہ امی آپ بھی شاپنگ کریں، تو امی کو شاپنگ سے زیادہ اس چیز کا وہ تھا، فکر پڑی ہوئی تھی کہ پہلے میں اپنا حساب لگا لوں کہ میں نے واپسی پر بھی جو جانا ہے تو راستے میں دینے کے لیے کچھ ہوگا میرے پاس۔ تو امی شاپنگ سے زیادہ امی کو اس چیز کی فکر پڑی ہے، پہلے امی نے وہ پیسے سارے سائڈ پہ کیے، اپنی تھیلی بھری، پھر امی نے کچھ سوچا کہ اب میں نے کچھ خریدنا یا نہیں خریدنا۔ تو واپسی پہ بھی وہ اسی طرح کرتی ہیں۔ تو ان کا وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ تم لوگوں کے پاس اگر کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا، کہ اگر آپ لوگ کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے، آپ کچھ نہیں دے سکتے، تو آپ اس کو ایک حوصلہ تو دے سکتے ہیں نا،
آپ اس کو ایک اچھی امید تو دے سکتے ہیں، آپ اس کو ایک اچھا کیا نام ہے اس کے لیے کوئی دعائے خیر کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، کوئی مشورہ دے دیں، تو کچھ تو کریں نا، تو بجائے اس کے کہ ہم آج کل جو ہوتے ہیں کسی سے کوئی کوئی اچھا مشورہ مانگ لے یا کوئی کسی سے کچھ مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ یوں فرعون بن جاتا ہے کہ جیسے یہ میرے پاس آیا ہی کیوں ہے، تو اس کو اس کا آنا اتنا کا برا لگتا ہے، اتنا کا برا لگتا ہے کہ اس نے میرے آگے سوال ہی کیوں کیے۔ ہمارے معاشرے میں جو ڈپریشن ہے وہ سارا اسی وجہ سے ہی ہے کہ ہم لوگوں نے پھر ڈرتے مارے لوگوں نے باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں، ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، ایک دوسرے سے کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا کہ اگلے بندے کو غصہ آ جائے گا، اگلا بندہ کوئی اس کا غلط مطلب لے لے گا تو پھر وہ اندر ہی اندر گلتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے اندر ہی اندر، تو وہ ڈپریشن، سٹریس، ڈپریشن، یہ سب کچھ جو آج کل ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے اسی لیے پھیل رہا ہے کہ کوئی ہم نے کسی کو اپنا اتنا پیار، اتنا دلاسا دیا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنا دکھ شیئر کر سکے، کوئی اپنا دکھ بیان کر سکے۔ تو اسی لیے اللہ کی ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کسی وقت کوئی بات بھی اللہ کو پسند یا ناپسند آ سکتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ایک دم سے کوئی ایسا بندہ پسند آ سکتا ہے نا کہ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا اور وہ بخشی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ایک دم سے کوئی ایسا کام بھی ناپسند آ سکتا ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ انسان اچھا بھلا جنت میں جاتا جاتا تو جہنم کی طرف چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے ساتھ بھلا کرنے کی، خیر کرنے کی، اچھا کرنے کی ہمت توفیق دے، اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔